ہیلو گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم آپ کو برج خلیفہ کے بارے میں چند فیکٹس بتائیں گے۔ 830 میٹر اونچی یہ بلڈنگ انجینئرنگ کا ایک کارنامہ مانی جاتی ہے، جہاں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی عمارت بھی بغیر کسی نقشے کے نہیں بنتی۔ برج خلیفہ کو بغیر کسی نقشے کے کھڑا کیا گیا۔ اس کی کنسٹرکشن میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ برج خلیفہ کو بنانے کے لیے جب دنیا بھر سے بڑے بڑے انجینئرز کو اکٹھا کیا گیا تو کوئی بھی اتنی بڑی ذمہ داری لینے کو تیار نہ تھا، کیونکہ اس کی کنسٹرکشن اور بنیاد بہت مضبوط ہونی چاہیے تھی۔ تبھی کنسٹرکشن ڈیوڈ بریڈ فورڈ نے اس کی ذمہ داری لی۔ سب سے بڑی مشکل اس پروجیکٹ میں ٹائم تھی، کیونکہ انجینئرز کے پاس عمارت کو بنانے کے لیے 6 سال کا ٹائم دیا گیا تھا، جس میں عمارت کا نقشہ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ بنانے میں ہی 3 سال کا وقت نکل جاتا۔ اس لیے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کو بغیر نقشے کے بنانے کا فیصلہ کیا اور اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ دوسری دشواری یہ تھی کہ اتنی بڑی بلڈنگ بنانے کے لیے اس کی بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے، جبکہ جہاں برج خلیفہ بن رہا تھا وہ مٹی نرم تھی۔ اس لیے عمارت کی بنیادیں مضبوط بنانے کے لیے اسٹیل کی 192 راڈز کو استعمال کیا گیا اور ورٹیکلی ایسے ان کو فکس کیا گیا کہ یہ 3 سائڈز والا ریکٹینگولر بن گیا اور اسی پر عمارت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس طرح یہ عمارت بہت مضبوط بن گئی اور دنیا میں پہلی دفعہ اس طرح کا اسٹرکچر متعارف کرایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی برج خلیفہ کو اس کا ڈیزائن بھی مل گیا۔ اسی اسٹرکچر کے اوپر ایک ایک کر کے فلور بنتے چلے گئے۔ یہ عمارت جب تھوڑی سی بلندی پر پہنچی تو مسئلہ پیش آیا کہ کنکریٹ کے مکسچر کو اوپر کیسے پہنچایا جائے۔ دبئی کی شدید گرمی کے باعث کنکریٹ کا مکسچر راستے میں ہی سوکھ جاتا تھا، تو فیصلہ کیا گیا کہ کنکریٹ کے مکسچر کو رات کے ٹائم میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ سوکھ نہ سکے، اور اس کے لیے ہیوی پاورفل موٹر پمپس استعمال کی گئیں۔ کنکریٹ ڈالنے کا سارا کام رات میں کیا گیا۔ برج خلیفہ کو بنانے کے لیے تقریباً 25,50,000 کیوبک میٹر کنکریٹ استعمال کیا گیا۔ اس عمارت میں تقریباً 40,000 ٹن سریہ استعمال کیا گیا۔ 3 سال بعد جب یہ عمارت 140 فلور پہ پہنچ گئی تو آگے یہ مسئلہ آیا کہ اوپر مٹیریل کیسے پہنچایا جائے، اور آگے مزید ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو اونچائی سے ڈرتے نہ ہوں اور اونچائی پر جا کر اپنا کام کر سکیں۔ اس لیے دنیا بھر سے ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا جن کے اندر اونچائی کا خوف نہ تھا اور وہ اونچائی پہ آرام سے کام کر سکتے تھے۔ اس سے نیکسٹ ٹاسک تھا ونڈوز گلاس لگانے کا۔ دبئی کی شدید گرمی کی وجہ سے ایسے گلاسز لگانے کا فیصلہ کیا گیا جو سن کی الٹرا ریزز سے اندر ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکے اور الٹرا ریز کو ریفلیکٹ کر سکے۔ یہ گلاس بہت مہنگا تھا، لیکن برج خلیفہ کو اندر سے ٹھنڈا رکھنے کے لیے یہ سب گلاسز بنوائے گئے۔ اس ایک گلاس کی قیمت $2,000 تھی اور برج خلیفہ میں ایسے 24,000 گلاسز لگائے گئے۔ یہ گلاسز جہاں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں وہیں اس کو ٹھنڈا بھی رکھتے ہیں۔ اگلا دشوار ترین کام تھا برج خلیفہ کا ٹاپ۔ اس کا ٹاپ بنانا اپنے آپ میں ایک کارنامہ ہے، 350 ٹن بھاری۔ اگر یہ ٹاپ برج خلیفہ سے اٹیچ نہ ہوتا تو برج خلیفہ کی لمبائی صرف 585 میٹر ہوتی۔ لیکن مسئلہ درپیش یہ تھا کہ اتنا بھاری ٹاپ اٹھا کے اوپر کیسے لے کے جایا جائے، جو 136 میٹر لمبا ہے اور 350 ٹن بھاری بھی ہے۔ تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ اس کے ٹاپ کو الگ الگ برج خلیفہ کے اندر سے ہی لے کے جایا جائے اوپر، اور وہیں جا کے اس کو اسمبل کیا جائے۔ تو اس لیے انجینئرز نے اس کے ہر حصے کو الگ کیا اور بلڈنگ کے اندر سے ہی لے جایا گیا۔
پھر اس کو اوپر لے جا کے اسمبل کیا گیا۔ اس طرح برج خلیفہ کا ٹاپ وجود میں آیا۔ نیکسٹ کام تھا برج خلیفہ کی صفائی۔ اتنے سالوں کی کنسٹرکشن کی وجہ سے شیشے مٹی ہو گئے تھے۔ یہ کام بھی ورکرز سے ہی لیا گیا اور آج تک یہ کام ورکرز ہی کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک ناقابل یقین بلڈنگ وجود میں آئی۔ برج خلیفہ بناتے وقت یہ بات بھی دھیان میں رکھی گئی کہ یہ دبئی کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے، تو لازم تیز ہوائیں اور بجلی اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے برج خلیفہ کے ٹاپ پہ ایک ڈیوائس لگائی گئی جو آسمانی بجلی کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے۔ ابھی تک یہ ڈیوائس 15 سے 20 دفعہ اپنا کام کر چکی ہے۔ ہر دفعہ اس ڈیوائس کی بیٹری چینج کی جاتی ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے برج خلیفہ سے ریلیٹڈ کچھ فیکٹ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دبئی گلف آف عمان اور عربین گلف کے بیچ میں ہے؟ اس وجہ سے یہاں پر بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں، اور ان تیز ہواؤں کو کنفیوز کرنے کے لیے برج خلیفہ کا سٹرکچر اس طرح کا بنایا گیا ہے۔ بلڈنگ کی اونچائی کی وجہ سے تیز ہوائیں اس بلڈنگ کو نقصان پہنچا سکتی تھی، اس لیے انجینئرز نے بلڈنگ کو اوپر سے باریک کرنا شروع کر دیا تاکہ بلڈنگ پر پریشر نہ پڑے اور وہ ہواؤں کو کنفیوز کر سکیں۔ نیکسٹ فیکٹ ہے اس کا نام۔ کیا آپ کو پتہ ہے اس کا پہلا نام برج دبئی تھا؟ لیکن اس بلڈنگ پر اتنا خرچہ ہو چکا تھا کہ اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن کو روکنا پڑا۔ اس کے بعد ابو دھابی کے شیخ خلیفہ بن زیاد انہوں نے اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے فنڈز دیے اور یہ کام جاری ہو سکا، اس لیے اس کا نام برج دبئی سے برج خلیفہ رکھا گیا۔ تھینکس فار واچنگ۔